علمی تبلیغ کی وجہ سے حضور حافظ ملت کا وہ جملہ ملاحظہ فرمائیں۔ نیپولین بادشاہ نے کہا تھا کہ اسلام کو ایک عمر ملا تو یہ حال ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم پھیلا ہوا ہے۔ اگر ایک عمر اور اسلام کو مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کا صرف ایک کلمہ رہ جاتا۔ 12 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی ذات حضرت عمر کی۔ نیپولین بادشاہ نے کہا تھا کہ 12 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، پوری دنیا تک اسلام کا پرچم پھیلا۔ ایک عمر ملا تو یہ حال ہے، اگر ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا میں صرف ایک کلمہ رہ جاتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور حضور حافظ ملت نے جب علامہ ارشد القادری کے دینی خدمات کو، علمی خدمات کو دیکھا، پڑھا پرکھا، اس کے بعد حضور حافظ ملت نے فرحت و انبساط کی وادیوں میں ڈوب کر کہا تھا کہ اس مسلک اعلیٰ حضرت کو ایک ارشد القادری ملا ہے تو یہ حال ہے، اگر ایک ارشد القادری ایک اور مل جاتا تو پوری دنیا میں صرف ایک نعرہ رہتا، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ واہ واہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ Allah and His angel shower their blessing on the Nabi, the Prophet of Allah, the communicator of hidden news. O you who believe, send upon him divine and bless him and salute him well with best salutation. بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس وقت ہم اور آپ حضور قائد اہل سنت، رئیس القلم و رئیس التحریر، مناظر اعظم علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان کے عرس کے موقع سے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تماموں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ زور سے آمین کہیں اور زور سے آمین کہیں۔ جب کبھی دعا کا جملہ سنیں تو آمین کہنا چاہیے۔ دعا کرنے والی زبان چاہے کسی کی بھی ہو، کوئی بھی دعا کرے، مگر انسان کو آمین کہنا چاہیے۔ نہیں معلوم بولنے والی کی زبان میں اثر ہو نہ ہو، آپ کے آمین میں اثر ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم تماموں کی عقیدت کو سلامت رکھے۔ زور سے آمین۔ اور حضور قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان کے علمی فیضان سے خدا ہم تماموں کو مالا مال فرمائے۔ جانشین حضور قائد اہل سنت حضرت اللہ علامہ مولانا ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب قبلہ تشریف فرمائے۔ حضور غازی ملت علامہ غلام رسول بلیابی صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی، علامہ نعمان اختر فائق الجمالی، شاعر انٹرنیشنل الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ، شہزادہ سلطنت سخنوری الحاج مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ، اور بہت سارے علماء کرام، قاری شبیر احسن منوری کی موجودگی۔ چند لمحوں کے لیے یہ فقیر حاضر ہے۔ اللہ رب العزت ہم تماموں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک بار پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ۔
یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ یا حبیب اللہ۔ کسی بھی قوم کی ترقی اور اس کے عروج کا انحصار صرف اور صرف علم کی بنیاد پر ہے۔ اگر اس کے پاس علم ہوگا، اگر اس کے پاس دانائی ہوگی تو پوری دنیا پر حکمرانی ہوگی۔ رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی وجہ ہے کہ فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ سبحان اللہ۔ Search for knowledge is necessary, is essential for every Muslim male and Muslim female۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بے شک۔ حضور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم ولو کان بالصین۔ Seek the knowledge even going to China. Seek the knowledge even it be in China. علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین کی مسافت جھیلنی پڑے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس آواز کو ضرور دل کے کانوں سے علامہ ارشد القادری نے سنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان نے سب سے زیادہ اس کی کوشش کی ہے کہ سماج میں علم کی خوشبو پھیلے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی کرنیں پھیلیں، کیا بات ہے، مصطفیٰ کے اخلاق کی خوشبوئیں پھیلیں۔ اور حضور علامہ ارشد القادری کے اس علمی تبلیغ کی وجہ سے حضور حافظ ملت کا وہ جملہ ملاحظہ فرمائیں، نپولین بادشاہ نے کہا تھا کہ اسلام کو ایک عمر ملا تو یہ حال ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم پھیلا ہوا ہے۔ اگر ایک عمر اور اسلام کو مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کا صرف ایک کلمہ رہ جاتا۔ 12 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی ذات حضرت عمر کی، نپولین بادشاہ نے کہا تھا کہ 12 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، پوری دنیا تک اسلام کا پرچم پھیلا۔ ایک عمر ملا تو یہ حال ہے، اگر ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا میں صرف ایک کلمہ رہ جاتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور حضور حافظ ملت نے جب علامہ ارشد القادری کے دینی خدمات کو، علمی خدمات کو دیکھا، پڑھا پرکھا، اس کے بعد حضور حافظ ملت نے فرحت و انبساط کی وادیوں میں ڈوب کر کہا تھا کہ اس مسلک اعلیٰ حضرت کو ایک ارشد القادری ملا ہے تو یہ حال ہے، اگر ایک ارشد القادری ایک اور مل جاتا تو پوری دنیا میں صرف ایک نعرہ رہتا، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ واہ واہ، پوری دنیا میں صرف ایک نعرہ رہتا، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ حضور حافظ ملت کو ایسی چھوٹی موٹی ذات نہیں ہے۔ مفتی بحر العلوم علامہ مفتی عبد المنان صاحب کلیمی نے فرمایا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ شعر ان کا نہیں ہے، مگر انہوں نے اس شعر کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اس شعر کے مصداق اگر کسی انسان کو دیکھنا چاہتے ہو کہ کسی اور کو مت دیکھو، علامہ ارشد القادری کو دیکھو۔ اکیلا چلے تھے مگر آج پوری فوج ان کے ساتھ ہے، اکیلا چلے تھے مگر پوری قوم ان کے ساتھ ہے، اکیلا سفر کیا تھا مگر آج پوری دنیا ان کے ساتھ ہے۔ ہمیں تو کمی محسوس ہو رہی ہے جب مہاراشٹر کی دھرتی سے وہ مہاراج گیری نے مصطفیٰ کی شان میں بکواس کیا تھا، تو آج محسوس ہو رہا ہے کہ علامہ ارشد القادری اگر آج ہوتے تو بنگلور کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہوتی، مہاراشٹر کی دھرتی پہ اس کی کرسی ہل گئی ہوتی۔ علامہ ارشد القادری نے یہی وجہ ہے کہ دیوبندیوں کی ناک میں دم کیا تھا، پتہ ہونا چاہیے علامہ ارشد القادری کا احساس بولتا ہے دنیا میں چاہے قوم جتنی بڑی ہو جائے مصطفیٰ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ کل بھی سب سے زیادہ عزتدار تھے اور آج بھی ہے، صبح قیامت۔ واہ واہ واہ، ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ جان ہائے ہائے، ذرا ہاتھوں کو لہرا کے واہ واہ واہ، یا رسول اللہ، واہ واہ واہ، یا رسول اللہ۔
آئے ہے ابھی آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے مفتی سلمان اظہری نے کون سا جملہ بڑا کر دیا تھا، آج بھی وہ سلاخوں کے پیچھے، آج بھی ان کو جیل کے اندر ڈال دے گیا۔ میں کہتا ہوں ان تمام علماء کو جیل کے اندر ڈال دو گے مگر پھر بھی مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا پرچم رکنے والا نہیں ہے، مصطفیٰ کے علم کی شمع بجھنے والی نہیں ہے۔ تم جیل میں رکھتے ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ علماء جیل کے اندر رہیں چاہے جیل کے باہر رہیں، مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ نہیں رکنے والی ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کیا علامہ سید ابو الحسنات کو ان کو جیل میں ڈالا گیا، علامہ سید ابو الحسنات نے تفسیر ابو الحسنات جیل کے اندر لکھی ہے، علامہ پیر کرم شاہ اظہری نے تفسیر ضیاء القرآن جیل کے اندر لکھی ہے، علامہ ارشد القادری نے زیر و زبر جیل کے اندر لکھی ہے۔ پتہ چلا کہ علماء کرام کو جیل کے اندر رکھو یا جیل کے باہر رہو، اسلام کا پرچم جیسے چل بلند آج بھی بلند ہے اور صبح قیامت تک بلند ہے۔ ارے واہ 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 مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ رکنے والی نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا پرچم رکنے والا نہیں ہے۔ حضور کے علم کی خوشبوئیں پھیلیں گی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کی شمع پوری دنیا میں چلے گی۔ یہ فیض العلوم اس بات کا گواہ ہے، علامہ ارشد القادری رحمت کا مشن اس بات کی شاہد ہے، وہ اس بات کا شاہد ہے۔ حضور علامہ ارشد القادری نے پوری دنیا میں علم کی خوشبوئیں پھیلانی چاہیے، وہ مقصد صرف اور صرف اس لیے تھا کہ کبھی بھی کسی دور میں سن رہے ہیں آپ، سن رہے ہیں آپ، سن رہے ہیں آپ، کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ پوری دنیا آپ کو ڈبانا چاہتی ہے، پوری دنیا آپ کو برباد کرنا چاہتی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، خبردار خبردار کسی دنیا دار کے پیچھے مت بھاگو، اپنے علماء کے فرمان پہ چلو، اپنے علماء کی زبان سے جب کوئی بات سنو تو ان باتوں پر عمل کرو۔ پوری دنیا تمہیں برباد کرنا چاہتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ کر، مصطفیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ کر تم آوارہ بن جاؤ، تمہاری نسلوں میں آوارگی آ جائے، تمہارے بچے آوارہ پھریں۔ تم نے نہیں دیکھا کیا موبائل کا دور ہے، موبائل کی دنیا ہے۔ ابھی آپ نے سنا علامہ صاحب کا خطاب، آپ نے سنا کہ موبائل سے دور کرنا چاہیے تھا بچوں کو۔ ہم اپنے بچوں کو موبائل سے دور نہیں کرتے، ہمارا بچہ موبائل لیتا ہے، ہم جب موبائل کھولتے ہیں تو کسی نہ کسی گیم کے ذریعے جوا کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جوا کی تبلیغ کی جاتی ہے، جوا کھیلو، یہ فلاں گیم ڈاؤن لوڈ کرو، ہزاروں روپے کماؤ گے، یہ گیم ڈاؤن لوڈ کرو، کروڑوں روپے کماؤ گے۔ ابھی ایک گیم کے تعلق سے ایویٹر گیم، ابھی ایک رئیس کے بیٹے نے، رئیس باپ کے رئیس بیٹے نے شادی کی، اور شادی کے پہلے ایک ایویٹر گیم کو لانچ کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ میں بھارت کے لوگوں کو 1 لاکھ روپیہ دان کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہے بے وقوف، تو کون ہوتا ہے دان کرنے والا؟ تم نے 40,000 کروڑ روپے اپنی شادی میں خرچ کر کے ریچارج مہنگا کر دیا، غریبوں کے پیسے پہ عیاشی کرنے والا، غریبوں کے پیسے میں شادی میں خوشادی میں ٹھمکے لگانے والا، تو 1 ارب روپیہ دان کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تو دان نہیں کر سکتا ہے، دان کرنے والا کون ہے؟ پوچھ بریلی کے تاجدار سے، حضور والا حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔